السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جلیل، Z1 ایپ پر آپ کا سواگت ہے۔ لے کر آیا ہوں قاری خلیل کا بیان، سنتے ہیں پھر آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ جب کسی مجمع میں، کسی گروہ میں آپ میں سے کوئی، آپ کا کوئی چھوٹا، آپ کا کوئی بڑا، آپ کی کوئی برادری کا کوئی اچھا کام کرتا ہے اور وہ دنیا کے سامنے آتا ہے تو یہ بہت خوش آئند بات ہوتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر بھی ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، ان میں عبداللہ بن عمر بھی ہیں جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں اور ننھے صحابی ہیں۔ نبی کریم کبھی کبھی صحابہ کرام کا امتحان لیتے، کوئی بات پوچھتے، آپ نے گویا ایک پہیلی پوچھی۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ ایسا کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ سارے صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ پتے تو سارے درختوں کے جھڑتے ہیں، ایسا کون سا درخت؟ کسی کو اس کا جواب نہیں آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے۔ جب حضرت عمر گھر آئے تو آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رہا، ابو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا نا، اس وقت میرے ذہن میں یہ جواب آ گیا تھا، اور میں اس لیے نہیں بولا کہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے چپ کر کے اور میں چھوٹا ہوں، میں بولوں گا شاید یہ بے ادبی کہلائے گی۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا اللہ کی قسم اگر اس وقت تو کھڑے ہو کے بول لیتا نا، ساری مجلس میں میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ یہ جب بچے اچھے کام کرتے ہیں نا، ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اللہ نے یہ رشتہ ہی ایسا بنایا ہے کہ بچوں کی ترقی سے، بچوں کی کامیابی سے ماں باپ کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ پھر یہ قرآن مجید جیسی نعمت اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کے نام ایک چٹھی آئی ہے، اور 1400 سال سے ہمارے پاس، اور یہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی اس چٹھی کو کھول کے پڑھیں، سمجھیں، دیکھیں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی عذر ہے، قرآن عربی میں ہے اور میں پنجابی ہوں، میں اردو ہوں، میں پختون ہوں، میں بلوچی ہوں، میں سندھی ہوں، سرائکی ہوں، انگریزی ہوں، تو میں قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے بتائیے اگر آپ کا ایک اکلوتا بیٹا، اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا، اب وہ کمانے کے لیے سعودی عرب چلا گیا، شروع میں وہ کچھ ریال بھی بھیجتا رہا، فون پہ پیغام بھی آتے رہے، یا خط بھیجتا رہا جو پرانے زمانے میں فون کے دور سے پہلے کے ہوتے تھے، لیکن اچانک 6 مہینے بعد 7 مہینے بعد خط آنا بند ہو گئے۔
فون آنا بند ہو گئے. ہم بھی کوئی فون کرتے ہیں تو ادھر سے کوئی جواب نہیں ملتا. دوستوں سے پوچھتے ہیں تو کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اب ہمیں تشویش ہے. ہمارے بیٹے کے ساتھ پتہ نہیں کیا بنا ہے. گھر میں 2 میاں بیوی, اکلوتا بیٹا تھا, وہ باہر چلے گئے. ہم نے ڈاکیے سے جا کے کہا, جنید میاں میں بہت پریشان ہوں بیٹے کے بارے میں, اس کی کوئی چٹھی آئے تو مجھے ضرور بتانا. وہ کہتا ہے ہمارا تو کام ہی چٹھی پہنچانا ہے, آپ کیوں پریشان ہیں؟ جب آئے گی ہم آپ کے گھر کا دروازہ بجا کر دے جائیں گے. آپ پریشان. اسی کشمکش اور اسی انتظار میں تقریباً سال گزر گئے. آج دوپہر کا وقت ہے. بیگم نے کھانا بنایا, دسترخوان لگایا. اب گھر میں 2 ہی میاں بیوی ہیں, دونوں ٹیبل پہ دائیں بائیں بیٹھ گئے. ابھی سالن پلیٹ میں ڈالا تھا کہ باہر بیل بجی, اور وہ پوسٹ مین کی ڈاکیے کی آواز تھی. اس نے کہا کہ سلیم میاں جس چٹھی کا تمہیں انتظار تھا وہ چٹھی آ گئی ہے. اب آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آپ ڈاکیے کو کیا کہیں گے کہ بھائی تھوڑا رکو, یا دوسرے گھروں میں چٹھیاں دے آؤ, میرے پاس بعد میں آنا, ہم ابھی کھانا کھا رہے ہیں. آپ یہ بولیں گے؟ نہیں. آپ فوراً جائیں گے, خط لے کر آئیں گے. پھر بیگم سے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا, پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر خط کھولیں گے. آپ یہ بھی نہیں کہتے, آپ پہلے خط کھولتے ہیں. اب جب خط کو آپ نے کھولا تو بیٹا چونکہ سعودی عرب میں گیا ہوا تھا, اس کو وہاں عربی آ گئی, بولنی بھی آ گئی, لکھنی بھی آ گئی. اس نے ابا پر روب جھاڑا اور خط اس نے عربی میں لکھا, اور ابا کو پنجابی کے سوا کچھ نہیں آتا. جب آپ نے وہ خط کھولا, اندر سے دیکھا کہ ساری تحریر عربی میں. اب آپ ایمانداری سے بتائیے, بیگم کو بولیں گے اس کو چولہے میں ڈال کیا؟ کم بخت تمہارے نے سال بعد چٹھی لکھی, وہ بھی ایسی زبان میں نہیں جانتا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں عربی نہیں جانتا, پھر بھی اس نے عربی میں لکھا. یا عربی کے احترام میں ریشمی غلاف چڑھا کر اس خط کو لپیٹ کے بیگم کو بولیں گے کہ الماری میں بالکل اونچی جگہ پر رکھ, جہاں بے ادبی نہ ہو. آپ ایسا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کسی بھی عربی جاننے والے کو ڈھونڈیں گے اور وہ خط لے کے جائیں گے. ابھی کھانا ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے, اس کو جا کے بولیں کہ میرے بیٹے نے سال بعد چٹھی لکھی ہے, یہ مہربانی کر کے ذرا بتاؤ کہ اس نے کیا لکھا ہے, وہ کس حال میں ہے, کیسا ہے, دکھی ہے, سکھی ہے, اس کو کوئی مصیبت وہاں پڑ گئی ہے, وہ قید میں ہے, کیا ہے, مجھے بتاؤ. اسے کھانا بھول گیا ہے, اور اس لیے کہ وہ اس کا بیٹا ہے, اس سے اس کا رشتہ ہے. اور یہ چٹھی, یہ قرآن مجید, یہ جو چٹھی ہے 1400 سال سے اللہ نے بھیجی ہے, اور یہ اس انتظار میں ہے کہ جن کے نام آئی ہو وہ اسے کب پڑھتے ہیں. اور ہمارے پاس یہ عذر ہے کہ یہ تو عربی میں ہے, ہم کیسے پڑھیں, کیسے سمجھیں. اللہ سے چونکہ نعوذ باللہ شاید مسلمانوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ اس کی چٹھی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں.
اور بیٹے سے چونکہ رشتہ تھا، ہم کھانا بھی نہیں کھا رہے، مولوی صاحب سے، عربی ٹیچر سے، پروفیسر سے ہم ترجمے کرا رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے کیا لکھا۔ اگر اللہ سے بھی محبت ہو تو ایمانداری سے بتاؤ، کبھی کسی عالم کے پاس قرآن لے کر گئے کہ خدا کے لیے ہمیں بتاؤ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا حکم کیا ہے، کیا لکھا ہے؟ قرآن سے محبت دعویٰ آسان ہے، لیکن اسے نبھانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ مسلمانی کا دعویٰ بھی آسان ہے، مسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔ اہل حدیث کہلانا آسان ہے، اہل حدیث ہونا بہت مشکل ہے۔ ہم نے اتنی عظیم کتاب کو جتنا یقین مانی، مسلمانوں نے قرآن پر ظلم کیا ہے، انگریزوں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ تو لڑتے ہیں نا کہ انہوں نے خاکے بنائے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ مسلمانوں نے جو ظلم کیا، ہم نے سطحی مقاصد اپنے دلوں میں بنا لیے کہ جی دادی اماں بھی فتویٰ دیتی ہے جب بیٹا نیا مکان بنے نا تو سب سے پہلے قرآن لے جانا، برکت ہوگی، پھر جھاڑو لے جانا، پھر نمک لے جانا۔ یہ دادی اماں کے فتوے ہوتے، جو نہیں پڑھاتے قرآن حدیث کو وہ اسی طرح کے فتوے دیتے۔ پھر قرآن کو لے جا کر اونچی جگہ پر رکھنا۔ نیا مکان بنتا ہے اس وقت تو شٹرنگ والوں کا اور ٹھیکیدار کا کچھ سامان گھر میں پڑا ہوتا ہے، چونکہ وہ سامان نکالنے میں ٹائم لیتے ہیں۔ سیڑھی پڑی ہوتی ہے، سیڑھی لگائی اور اونچی جگہ پر رکھ دی، وہ سیڑھی والا اپنی سیڑھی لے جاتا ہے ٹھیکیدار۔ گھر میں اتنا اونچا سٹول ہوتا نہیں ہے، قرآن کو اٹھائے کون؟ نیچے شیطان اس لیے نہیں رکھنے دیتا